ایک عام محاورہ جو بولا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ ایک ماں کے اندر ایک رحمت ہوتی ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں۔ عام طور پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان 100 حصوں میں سے رحمت کا جو ایک حصہ ہے وہ ماں کے پاس ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات کو سمجھیے، اللہ رب العزت کے رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ زمین و آسمان کے مابین جتنی جگہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور صرف ایک حصہ دنیا میں نازل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں وہ سارے کا سارا حصہ ماں کو دے دیا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اس ایک حصے کی وجہ سے والدہ اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، والد اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، بھائی اپنے بھائیوں سے پیار کرتے ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے پیار کرتے ہیں، درندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ دنیا میں محبت کے جتنے معاملات ہیں وہ ایک حصے کی تقسیم میں آگے جزوی طور پہ شریک ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نبی محترم جو رحمت للعالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں اتارے گئے اسی ایک رحمت کے حصے میں سے رحمت بانٹنے والے۔ کیا مطلب؟ انبیاء جو اپنے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ جو اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، مومن جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مسلمان جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جتنی محبت ہوتی ہے علماء، واعظین، مبلغین، رشتہ داروں کی، آپس میں قریبیوں کی، یہ ساری کی ساری محبت رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے ہے، اور 99 حصے اللہ رب العزت نے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں۔ کس دن کے لیے؟ آخرت کے دن کے لیے۔ امید ہے، خوشخبری ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے تعلق توڑ دینا۔ آگے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہ عجیب و غریب بات ہے، ہمیں یہ تو سمجھ آ جاتی ہے، ہمارا دماغ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں چل سکتا، بیوی 7 دن کھانا بنائے گی، پورا سال نہیں بناتی، رشتہ نہیں چلے گا۔ والد بیٹے کا رشتہ نہیں چلے گا، بیٹا 3 دن 5 دن والد کا کہنا ماننے، پورا سال کہنا ہی نہ ماننے، والد اور بیٹے کا رشتہ نہیں چل سکتا۔ ہم بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہیں اگر ہمارے رشتہ داری میں استقامت، مداومت اور تسلسل نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کا ہم نے کیا خیال رکھا ہوا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، وہ اپنے رب کا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ شکوہ کر رہا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اللہ کے وقار کا، اللہ کے احترام کا، اللہ کی کوئی قدر ہی نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور تم نے اپنے رب کی بھی قدر نہیں کی۔ اللہ تو وہ ہے، ایک بندہ اللہ رب العزت سے خوف زدہ تھا، ایک عرصہ ان سے خوف زدہ ہی رہا، گناہ نہیں تھا چھوڑتا۔ اس کے اندر بھی رحمت کی بات پوشیدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عمل ترک کر دیں۔ اللہ سے ڈرتا تھا، بچوں کو کہا یار میرے پاس کوئی بہت زیادہ نیکیاں تو ہے نہیں، اب اللہ سے میں کس طرح بچوں گا؟ اس نے کہا اب ایک ہی بچنے کا طریقہ ہے، جب میں مر جاؤں میری میت کو آگ لگا دینا، اس کی راکھ کو اڑا دینا، میری میت کی راکھ کو اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا یا ہوا میں بکھیر دینا۔ اب اس کے بچوں نے ایسا ہی عمل کیا، اس کی میت کو جلا ڈالا، راکھ آگ میں ڈالی، آگ سے جب اس کی میت جل گئی، راکھ ہوا میں بکھیر دی، اللہ رب العزت نے حکم دیا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے راکھ کو اکٹھا کیا گیا، راکھ مجسم انسانی شکل میں آ گئی۔ اللہ نے بندے سے پوچھا یہ کیا عمل کیا؟ ساری زندگی تو میری گستاخی کرتا رہا، میری نافرمانی کرتا رہا، یہ آخر میں یہ کیا بات کہہ کے گیا ہے؟ اپنے بچوں کو کیوں وصیت کی؟ اس نے کہا اللہ سچ پوچھتا ہے تو گناہ گار تھا، خطا کار تھا، لیکن دل میں ایک خیال آتا تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا، دل میں یہ خوف آتا تھا میں اب کے رب کے سامنے کس طرح اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا بغیر نیکیوں کے۔ اللہ رب العزت مسکرائے اور کہا جا، تجھے میری رحمت کا دنیا میں اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن میں تجھے اپنا تعارف کرواتا ہوں، تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔